اچھا ایک تو یہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ سیلاب نے سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچایا ہے تو وہ زراعت سے منسلک لوگوں کو پہنچایا ہے. حالانکہ کئی لوگ شور ڈال رہے ہیں جی شہروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے مکان ڈوب گئے, سوسائٹیاں ڈوب گئیں, سارا نقصان, لیکن جن لوگوں کا کاروبار تباہ ہو جائے میرا خیال ہے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. جی جی مغل صاحب, تھینک یو فار دس پروگرام یو ہیو کالڈ اگین می. تھینک یو. تو اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ کی زراعت جو ہے نا وہ آپ کے ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. بے شک. اور میں بڑے ہی کہہ لیں کہ دکھ سے کہوں گا کہ یہ جو 2025 کا سال ہے نا یہ فارمر کے لیے دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے ابھی ویٹ کا نام لیا ہے, تو ویٹ سے یہ شروع ہوا ہے, اور اب یہ فلڈ کے آنے کی وجہ سے مزید ذمہ دار جو ہے وہ کرائسس میں آ گیا. بے شک. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو اس میں جو ہے, جیسے آپ نے کہا جی آج انہوں نے ایگریکلچر ایمرجنسی اناؤنس کی ہے, تو اس میں فارمر کو اس قابل اب ہمیں بنانا پڑے گا جو اس سیلاب کی نظر ہوئے ہیں, جن کی فصلیں سیلاب کی نظر ہوئی ہیں, ان کو اس قابل بنائیں کہ کم سے کم وہ اپنی آنے والی فصل جو ہے وہ تو کاشت کر سکیں. تو اس طرح کی کوئی پالیسی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو لے کے آنی چاہیے, تاکہ ہماری جو زراعت ہے جس پہ ہم 80% ڈپینڈنٹ ہیں ہماری ٹوٹل پاپولیشن, تو اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے. تو جو نقصانات ہوئے ہیں اور جن کے ہوئے ہیں یہ وہی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں اب اس کرائسس سے ہم نے نکلنا ہے. بے شک. جن کی فصلیں کچھ بچ گئی ہیں ان کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے, کیسے آگے اس کو لے کے چلنا ہے, اور اب جن کی سوئنگ ہونی ہے, جو اب فصلیں کاشت ہونی ہیں, کیسے ہم اس کی جگہ جہاں فصل ختم ہوگی وہاں کون سی فصل لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہمیں بنانی پڑے گی تاکہ جو سفر ہوا ہے فارمر وہ اس سے باہر آ سکے. یعنی آپ کے کہنا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام صرف نعرے لگانا, گورنمنٹ کا کام صرف اناؤنسمنٹس کرنا نہیں ہے, بلکہ ذمہ دار کو کیپیسیٹیٹ کرنا ہے. اور دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ ہماری پیسٹسائڈ انڈسٹری ڈائریکٹلی افیکٹی ہے یہ جو فلڈ ہے سر, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بینکنگ سیکٹر والے لوگ اتنے متاثر نہیں ہوتے اور نہ ہوئے ہیں جتنی ہماری پیسٹسائڈ انڈسٹری کے لوگ ہیں. یعنی جس دوست سے بھی بات ہوتی ہے, جتنی پیسٹسائڈ کمپنیاں, فرٹیلائزر کمپنیاں, سیڈ کمپنیز کے لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے وہ ایسے ہی ہے, کہتے ہیں یار مغل یہ نہ سمجھیں آپ کہ یہ کاشتکار کا نقصان ہوا ہے, ہمارا یہ ڈائریکٹ یہ ہمارا بھی اپنا بزنس جو ہے یہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کریڈٹنگ کی ہوتی ہے. کیوں سر؟ میں چاہوں گا کہ چند الفاظ اس پہ بھی آپ بتائیں پلیز. آپ دیکھیں مغل صاحب کے جو پیسٹیسائڈ کمپنی ہیں یا سیڈ کمپنی ہیں نا وہ ڈائریکٹ ذمہ دار کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, اور ڈیلر کے ساتھ ایز اے برج کا کام کہہ لیں کہ وہ کرتے ہیں. بے شک. تو بینکنگ تو جو ہے پورے ڈاکومنٹ لے کے کریڈٹ وغیرہ کرتا ہے, لیکن یہ جتنی بھی پیسٹیسائڈ کمپنیاں سیڈ کمپنیاں یہ بلینک کریڈٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ سمجھ لیں کہ اگر اس کی فصل گئی ہے تو یہ جو کریڈٹ انہوں نے کیا ہوا ہے یہ منیمم 1 سال کے بعد ان کو ریکور ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ کہہ لیں کہ پیسٹیسائڈ کمپنیاں جو ہیں یا سیڈ کمپنیاں جو ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں. اور اوور آل آپ وہ بزنس کو دیکھیں, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بزنس کو دیکھ لیں, کسی بھی شعبے میں چلے گئے, اوور آل اس دفعہ جو ہے نا وہ سلمپ ہے ہر بزنس میں, اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ ذمہ دار خوشحال ہوگا, ذمہ دار کے پاس پیسہ ہوگا تو یہ سارے بزنس چلیں گے اور یہ پیسہ سرکولیٹ کرے گا, پیسہ سرکولیشن میں آئے گا. مطلب یہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ 2024 اور 25 2 سال ہو گئے ہیں گندم کی قیمت نہ لگنے کی وجہ سے فارمرز کے گھر پیسہ نہیں گیا. اچھا, دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جب فارمر کے پاس پیسہ نہیں گیا تو الٹیمیٹلی یہ مارکیٹ میں بھی پیسہ نہیں آیا. یہ وہ پیسہ ہے جو ویپوریٹ ہو گیا ہے. اگلے دن بیٹھے بات ہو رہی تھی جی دیکھیں جی اب گندم جو ہے وہ 5,000 پہ چلی گئی ہے, 6,000 پہ چلی گئی ہے, گورنمنٹ کو اب گندم امپورٹ نہیں کرنی چاہیے. وہ خدا کے بندو, یہ تو جتنا بھی اس کا فائدہ ہونا ہے یہ تو سٹاکسٹ کو ہونا ہے, فارمر کو ہونا ہے جی کو فائدہ اس سے.
بالکل نہیں، بالکل ہی نہیں. بالکل ہی نہیں. بالکل. یہ اسٹاکسٹ کو آپ فائدہ. اس میں تھوڑا میں ایڈ کروں گا کہ جی. آپ دیکھیں گندم اس وقت 2200 روپے میں تھی، جی. ٹھیک ہے، اس وقت 3600 4000 میں بک رہی ہے. ہاں جی. تو یہ کس کے پاس ہے اب گندم؟ ہاں جی. تو فائدہ کس کو ہوا؟ ہاں جی. اسٹاکسٹ کو فائدہ اسٹاکسٹ کو. صحیح بات ہے. تو یہ چیزیں جب تک گورنمنٹ ان چیزوں کو اپنے سامنے نہیں رکھے گی ان چیزوں کو، اور زراعت کے بارے میں کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بنے گی، اس وقت تک اس زراعت کو اٹھانا اب کافی مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے میں اگر اس کو کہوں کہ جو سیلاب آیا ہے تو اس نے جو نقصان کرنا شروع کیا، جو ٹپیکل رائس ایریا سے بسم اللہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس دفعہ رائس پہ تو ہماری بہت ساری امیدیں تھیں، ایسے ہی ہے.